کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کچھ دیر میں قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے اور بجٹ دستاویزات 24 نیوز نے حاصل بھی کر لی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں جنرل سیکرٹری ای کیپ ظفر پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا کچھ ہی دیر رہ گئی ہے بجٹ پیش ہونے میں، جو کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا جائے گا عوام دوست کہہ سکتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم جناب۔ دیکھیے جی، عوام دوست تو اس صورت میں ہوگا جب عوام کو کم سے کم جو یوٹیلیٹیز ہیں خاص طور پہ جو 1 لاکھ روپے تک کی انکم ہے، ایک تو ان کے اوپر 12 لاکھ روپے پہ انکم ٹیکس کی چھوٹ ہونی چاہیے، اور جو یوٹیلیٹیز ہیں 300 یونٹ انتہائی سستے ہونے چاہیے، 8-10 روپے سے اوپر کا یونٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر یوٹیلیٹیز ہیں وہ بھی سستی ہونی چاہیے، اور حکومت کم سے کم 50% اپنے اخراجات کم کرے، اور جو وہ مراعات دیتی ہے 17.4 بلین ڈالر کے ایلیٹ کلاس کو، وہ اس میں کم سے کم 50% کی کٹوتی ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کو عوام دوست کہہ سکتے ہیں، نہیں تو ہم ہر سال سنتے ہیں کہ عام آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا، تو وہ عام آدمی تو مجھے آج تک ملا نہیں، میری تقریباً 58-60 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے ظفر صاحب، جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تجویز بھی پیش کریں کہ حکومت کو اپنے جو اخراجات ہیں وہ 50% کم کر لیجئے، اور بھی ایسے کئی تجاویز ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، عام آدمی کو بھی پتا ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یا آپ کو یا عوام کو پتا ہے تو حکومت کو کیوں نہیں نظر آتا کہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہی ہے؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ اگر وہ عام آدمی کو ریلیف دیں گے تو ان کا ریلیف ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 4 بلین ڈالر، پھر جیسے ہمارا جی ڈی پی کا جو 20% ہے وہ ایگریکلچر، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اگر وہاں پہ یہ ٹیکس لگا دیں گے تو ان کا ریلیف ختم ہو جائے گا، عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کافی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے، یہ جو اپر کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، یا اور دیگر حکومتی ادارے ہیں، وہ عوام کو سوائے ٹیکس لگانے کے اور کچھ نہیں، اور اپنی مراد بڑھاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے دیکھا تقریباً 100 ارب روپیہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے لیے رکھ لیا ہے، ترقیاتی جو ثواب دیدی فنڈز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، جس میں صرف اور صرف سیاسی بھرتیاں ہیں، جس کے اوپر کئی 100 ارب روپے سالانہ ہم دیتے ہیں، وہ صرف جب جو بھی سیاسی حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے جو اپنے ادارے آج سے 10 سال 15 سال پہلے پرائیویٹائز کر دیے، اب وہ ہم کو کئی بلین یا کئی 100 بلین وہ ادارے سالانہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی جو اس وقت ایک آج محاورہ چلا ہوا ہے کہ اب کر ڈالو ملک کے لیے، تو اب ان کو وہ پرائیویٹائز کر دینے چاہیے۔ اگلے 3 سال میں وہ آپ کو کئی 100 بلین ٹیکس دے رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ صرف اور صرف سیاسی بھرتیاں ہیں، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو یہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے۔ اور اب وہ زمانہ چلا گیا کہ دنیا میں بھی حکومت جو ہے نا کاروبار چلائے اور کوئی نمایاں کارکردگی ہو، آپ پرائیویٹائز کریں، اس میں ان کے ووٹ کم ہوتے ہو جائیں، پتہ لگے گا ان کو عوام سے پیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبسڈیز ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہوں، لازمی ہونی چاہیے 1 لاکھ روپے سے نیچے کے لوگوں کو۔ اور جیسے کہ ابھی سستا آٹا اسکیم میں بہت بڑی کرپشن آ گئی، موٹر وے پہ سکھر ٹول کراچی اس میں آ گئی، تو آپ ڈائریکٹ لوگوں کو کیش دیں، چاہے آپ بے نظیر انکم پروگرام سے دیں، چاہے احساس پروگرام سے دیں، اور خاص طور پہ جس کی 1 لاکھ روپے تک کی انکم ہے منیمم، اس کو آپ علاج معالجے کی سہولت فری دیں بذریعہ انشورنس، ہیلتھ انشورنس۔ ویسے تو ہر آدمی کو فری ہونی چاہیے، یہ ہمارے اس میں منشور میں لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو حکومت کی ذمہ داری ہے علاج معالجے کی، لیکن کم سے کم اس وقت جو حالات ہیں، جس کی 12 لاکھ روپے سالانہ انکم ہے، وہ ٹیکس فری ہو، اور اس کو علاج معالجہ فری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے کہ بہت ساری سہولیات حکومت کو دینی چاہیے۔ ظفر پراچا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے۔